آپ کی مرکزی جامع مسجد میں ماہ سیام کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ادا کرنے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ بار شکر ہے کہ جس ذات نے مجھے بھی اور آپ سب کو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری امت میں پیدا فرمایا، اور آج بفضل ہی تعالی ماہ سیام کا یہ آج ہم پہلا جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمیں زندگی میں بار بار ماہ سیام کی برکات اور اس کے فضائل حاصل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اللہ آنے والے احباب کو قدم قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حکیم کی سورۃ البقرہ کی آیہ مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں میں کچھ باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں قرآن فہمی کی دولت سے مالا مال فرمائے، قرآن سمجھ کر خدا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حکیم میں ماہ مقدس رمضان المبارک کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ خدا فرماتا ہے کہ ماہ سیام رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن اتارا گیا، جس کے اندر ہم نے قرآن کی نعمت سے آپ کو جو ہے وہ بہرور کیا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کون سی نعمت ہے؟ اس کا جواب ان آیات کے اس حصے میں ملا۔ خدا فرماتا ہے ھدی للناس، یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے لوگ ہدایت پکڑتے ہیں، وبینات من الھدی، اور اس کے اندر ہدایت کی بہت سی نشانیاں ہیں، والفرقان، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے کا راہ دکھا دیتی ہے۔ رب کائنات نے اس آیت کے دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ خدا فرماتے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو اپنی زندگی میں پا لیتا ہے، جیسے ماہ سیام کی برکات ہمیں زندگی میں حاصل کرنے کا دوبارہ موقع میسر آیا ہے، فرمایا کہ جو تم میں سے اس ماہ مقدس کو اپنی زندگی میں پاتا ہے تو خدا نے حکم کیا ارشاد فرمایا، فلیصمہ۔ خدا فرماتا ہے کہ پھر اس کو چاہیے نا کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے، وہ اس ماہ کے روزے جو ہیں اس کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ فرمایا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ خدا فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے بیمار ہو جائے، جس کو بیماری لگ جائے، جس کے اوپر مرض آ جائے، اور وہ ایسا شیخ فانی ہو جائے کہ جس کو دوبارہ صحت یابی کی امید نہ ہو، وہ فصلی بٹیروں کی طرح مریض نہ بنے۔ رمضان المبارک کی راتیں آئیں تو مریض بن گیا، راتیں گزر جاتی ہیں تو وہ فوراً تندرست ہو جاتا ہے، ایسے مریض کی بات نہیں رب کائنات نے فرمائی۔ فرمایا مریض وہ ہوگا کہ جو شرعاً مریض ہے، جس کو ایک مسلمان طبیب نے لکھ دیا کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو تیری زندگی کو جو ہے وہ خدشہ ہے اور ڈر ہے کہ تو دنیا سے جو ہے وہ کوچ کر سکتا ہے، تیری موت واقع ہو سکتی ہے، تو فرمایا ایسا مریض جو ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزے جو ہیں ان کو دوسرے حصے میں مؤخر کر دے۔ فرمایا اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو فرمایا کہ پھر اس کے لیے یہ ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا فدیہ دیا جائے گا۔ اب وہ مریض جس کو اپنی زندگی کے اندر اس بات کا کامل یقین ہو کہ مجھے دوبارہ صحت نہیں ملے گی، اس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں،
وہ شخص کہ جس کو دوبارہ صحت یابی کی امید نہ ہو اس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے. عورت ہوگی تو اس کو شیخ فانیہ کہا جائے گا. اب اس کو دوبارہ صحت یابی کی امید نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے ایسا مریض جو ہے اس کے لیے ایک مسکین کا فدیہ ہے. علماء اس کو یوں بھی لکھتے ہیں کہ جیسے ایک شخص کا فطرانہ ادا کیا جاتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ 2 وقت کا سحری اور افطاری کا جو کھانا ہے وہ کسی مسکین کو کھلائے گا تو اس کو روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا. فرمایا کہ جو تم میں سے مریض ہو او علی سفر یا وہ سفر پہ روانہ ہو فعدۃ من ایام اخر تو اس کو دوسرے دنوں کے لیے مؤخر کر دے. پچھلے جمعے میں نے بات کی تھی کہ میں یہاں سے سیالکوٹ کے لیے روانہ ہوتا ہوں تو میں شرعی مسافر نہیں ہوں اور وہ سفر کے جو کم از کم 98 کلومیٹر کے اوپر جس کا انحصار ہے جس کا محیط 98 کلومیٹر کے اوپر ہوتا ہے وہ شرعی مسافر ہے. اور اگر وہ صبح کے وقت سحری کرنے کے بعد نکلتا ہے تو اس کے اوپر اس دن کا روزہ لازم آئے گا. دوران سفر اگر آپ کے جو ہے وہ رستے کے اندر ہیں سحری کا وقت ہو چکا ہے گاڑی رکتی نہیں ہے تو پھر آپ شرعی مسافر ہیں. آپ روزہ جو ہے اس کو اس دن کا روزہ جو ہے آپ قضا کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ رب کائنات نے قرآن کے اندر بڑا خوبصورت اسلوب بیان فرمایا ہے. خدا فرماتا ہے کہ یہ تمہیں رخصت تو میں نے دے دی لیکن فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. میرے بندے اگر تو رمضان کے روزے جو ہے اگر گاڑی کے اندر جا رہا تھا دوران سفر تھا گاڑی رکتی بھی نہیں ہے تیرے پاس کھجور ہے پانی ہے تو نے روزہ رکھ لیا ہے تو اب تو گناہگار نہیں ہوگا بلکہ خدا فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اے انسان تیرا روزہ رکھ لینا بڑا ہی بہتر ہے. عرض کی مالک روزہ رکھ لینا بہتر کس وجہ سے ہے؟ چھٹی بھی دی جا رہی ہے رخصت بھی دی جا رہی ہے کہ اگر تو روزہ چھوڑنا چاہے تو تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے. تو فرمایا کہ اے انسان تجھے کیا پتا ہے کہ ان راتوں کا مقام کتنا اونچا ہے. رمضان مبارک کی ایک ایک رات کا مقام کیا ہے. فرمایا کہ تو کیا جانے کہ زندگی میں یہ بہاریں تجھے دوبارہ میسر بھی آئیں یا نہ آئیں. اور فرمایا کہ تمہارا روزہ رکھ لینا بہت ہی بہتر ہے. اب رب کائنات نے پھر دوسرے مقام پہ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا تمہیں آسانی دینا چاہتا ہے خدا تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا. دین جو ہے وہ انسان کو آسانی میسر کرتا ہے دین کبھی آپ کو تنگی میں نہیں ڈالتا. اب آپ نے کبھی بزرگان دین کی بات کو سنا ہوگا کہ فلاں شخص جو ہے اس نے کنویں کے اندر الٹے جو ہے وہ لٹک کر اللہ کا ذکر کیا وہ ان کا اپنا مجاہدہ ہے. لیکن دین ہر انسان کو اس بات کا درس نہیں دیتا. دین کو دیکھیں کتنا پیارا مذہب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ وضو نہیں کر سکتا وہ تیمم کر لیا کرے. فرمایا اگر انسان تو تیمم بھی نہیں بنا سکتا اگر تو لیٹ چکا ہے اگر تو کھڑے ہو کر نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پہ قدرت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے. اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے پر تیری قدرت نہیں ہے تو میرا آقا فرماتے ہیں کہ لیٹ کر نماز پڑھ لو. اگر لیٹ کر بھی قدرت نہیں ہے کہ سائڈ کو بدل سکے تو میرا آقا فرماتے ہیں کہ اپنے آنکھوں کے اشاروں سے بھی تو نماز ادا کر سکتا ہے. تجھے نماز ادا کرنے کا جو ہے وہ اجر اور ثواب مل جائے گا. تو فرمایا دین ہمیں آسانی فراہم کرتا ہے دین کبھی بھی آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالتا. فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. خدا فرماتا ہے کہ پھر تم اس عدت کو پورا کرو یہ جو گنتی کے دن ہیں ان کو مکمل کرے اور پھر اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو جس نے تمہیں ہدایت دی ہے. اور جب تم اس بات پہ عمل کرو گے تو تم اللہ کے شکر کرنے والے بندے بن جاؤ گے. قرآن کریم کی نعمت اس مہینے میں ہمیں میسر آئی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں امام بخاری امام مسلم اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قال الصیام والقرآن یشفعان. روزہ بھی اور قرآن دونوں جو ہے وہ قیامت کے دن شفیع بن جائیں گے. آج اس دنیا کے اندر جب ہم مشکل وقت میں پھنس جاتے ہیں تو پھر ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا سفارشی بن جائے جو ہماری شفاعت کر دے ہماری سفارش کر دے. اس دنیا کے اندر بھی ہمیں سفارشی کی ضرورت ہوتی ہے
اب میں کچھ باتیں آپ کو بڑی جو ہے وہ قربت سے سمجھانا چاہتا ہوں، ان باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ دیں۔ تو دنیا کے اندر ہم اس بندے کی بڑی عزت کرتے ہیں کہ جو ہمارا سفارشی بن جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو لوگوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، قیامت کے دن دو چیزیں انسان کے لیے سفارش کریں گے۔ اب اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام، انسان کے رکھے ہوئے روزے ہیں۔ اب روزے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے کہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے یا ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، مالک یہ بندہ دنیا کے اندر اس نے میری عزت کی ہے، میرے مقام کو سمجھا ہے، اس نے دنیا میں روزہ رکھا ہے، اپنی خواہشات کو جو ہے وہ قابو میں رکھا ہے۔ روزہ رکھتا تھا، سامنے جو ہے وہ پانی نظر آتا تھا، لیکن اپنی خواہشات کے اوپر قابو رکھتا تھا۔ مالک یہ بندہ جو ہے دنیا کے اندر جب روزہ رکھا ہوتا تھا تو کبھی یہ جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ آج ہم دیکھیں روزہ رکھنے کے بعد بھی ہماری زبان پاک نہیں ہوتی، جھوٹ ہم بولتے ہیں، اس سے غیبت بھی ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کھاتے ہیں، اور جو ہے وہ اس سے قول الزور، جو بری باتیں ہیں وہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں، اور شام کو سب سے بڑے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ سارا دن روزہ رکھے اور وہ جھوٹ بھی ترک نہیں کرتا، لغویات بھی بکتا رہتا ہے، کبھی گالی دینے کا وقت آئے تو گالی بھی کہہ دیتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بندہ سارا دن بھوک بھی برداشت کرے اور پانی کی شدت کو بھی برداشت کرتا رہے۔ ہم سے روزہ کچھ مطالبہ کرتا ہے، کبھی اس کی طرف بھی غور کیا کریں۔ روزہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ روزہ ہمیں کہتا ہے کہ اگر تو نے میرے اوپر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے تو لعلکم تتقون، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی پیدا ہونا چاہیے، تمہارے من کے اندر اللہ کی ہیبت اور اس کی خشیت بھی طاری رہنی چاہیے۔ تو رات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا، فرمایا روزہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مالک اس نے میری عزت کی ہے، فشفعنی فی، الہی اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر قرآن آ جائے گا۔ قرآن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، قرآن جو ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرے گا کہ مالک یہ وہ بندہ تھا کہ جس نے رات کو کھڑے ہو کر تراویح کے اندر مجھے سنا تھا، رات کو اٹھ کے یہ میری تلاوت کرتا ہوتا تھا، فشفعنی فی، مالک اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لے۔ اب میں اگلا جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، بڑی محبت والا ہے۔ اب ہو سکتا ہے میں آپ کے حق میں کسی ڈی ایس پی کے سامنے سفارش کروں، میری کس نے ماننی ہے؟ کوئی نہیں مانے گا، میری سفارش رد ہو سکتی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن سفارش کرے گا، رمضان سفارش کرے گا، فیشفعانی، میرا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کی سفارش کو اپنے بندے کے حق میں قبول فرما لے گا۔ رب فرمائے گا کہ قرآن آ چکا ہے، رمضان آ چکا ہے، اب فرشتوں اس کو جہنم میں تھوڑا لے کے جانا ہے، اب یہ میرے حبیب کی سنت پہ عمل کرتا رہا ہے، اب اس کے حق میں نے سفارش کو قبول فرما لیا ہے۔ اب قرآن کی سفارش کو بھی قبول کیا جائے گا اور ماہ سیام کی سفارش کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں قرآن دے دیا گیا۔ اب میں ایک بات آپ کو دینے لگا ہوں کہ قرآن وہ صحیفہ ہدایت ہے جس کا نزول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور کے اوپر ہوا ہے۔ یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی صحیفہ، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اب چونکہ ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد اب کوئی امت بھی آنے والی نہیں ہے۔ اب اسی طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اس دنیا کے اندر آخری نبی بن کے تشریف لائے ہیں، اور اسی عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ سب کہیے صلی اللہ ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے رات کو قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کتنے کمال کی بات ہوتی ہے نا کہ ایک قاری قرآن تلاوت کرے تو اس کو سن کے دل باغ باغ ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ
آواز کے اندر کتنا سحر انگیز لطف جو ہے، اور اس کی آواز کتنی انسان کو مسحور کن جو ہے وہ انداز میں کرتی ہے۔ آج کا قاری جو ہے وہ قرآن پڑھے تو اس وقت کا یہ عالم ہے۔ حضرت ابی بن کعب حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک روز نماز عشاء پڑھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عشاء کے اندر سورۃ التین کی تلاوت فرمائی۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں وہ دن جائے اور حضور کے بعد آج کا وقت آ چکا ہے۔ فرمایا زمانہ بیت چکا ہے، جو حضور نے قرآن پڑھا تھا اس کا سحر آج بھی کانوں کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ زمانہ بیت جانے کے بعد بھی اگر ایک قاری قرآن پڑھتا ہے تو اس کا لطف محسوس ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، میں صرف ضمناً یہ بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، میرے دادا جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ، میاں محمد جی سرکار رحمت اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ دوائی لینے کے لیے نہیں آتے تھے، بس آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کا دیدار کرتے رہتے۔ کئی دن بیتنے کے بعد ایک بندے سے پوچھا، یار اتنی دور سے آئے ہو؟ عرض کی حضرت آیا تو ہوں۔ فرمایا سارے بندے چلے گئے تو اکیلا رہ گیا، بتاؤ کس نیت سے آئے ہو، کیا لینا ہے؟ عرض کی حضرت لینا ہوتا تو اور بندے تھوڑے تھے۔ فرمایا حضرت لینے کے لیے کچھ نہیں آیا، میں تو آپ کی زبان سے جو قرآن نکل رہا ہے میں تو اس کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ یار صدیاں گزرنے کے بعد بھی ایک اللہ کے ولی کی زبان سے قرآن نکلے تو لوگوں کے اوپر سحر طاری ہو جاتا ہے، تو جب مدینے کے تاجدار کے لبوں سے خود قرآن نکلتا ہوگا کیا کیفیت ہوگی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ابھی حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی کے اندر تنہائی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حضور قرآن کی سورۃ الحاقہ 29ویں پارہ کی سورہ ہے تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں بیت اللہ کے تھوڑا سا پیچھے ہو کر کے قرآن سننا چاہتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی عرب دانی اور زبان دانی کے اوپر مجھے بھی مان تھا، اور آپ فرماتے ہیں میں ان 20 افراد میں سے تھا جن کو عرب کے اندر عربی زبان کے اوپر عبور حاصل تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں قرآن تو سن رہا تھا لیکن اس کا اثر میرے اوپر اتنا ہو رہا تھا کہ میرا لگتا تھا کہ دل نکل جائے گا۔ میں ہیبت زدہ ہو کر کے قرآن کو سماعت کر رہا تھا، اور میں اس بات اور اس کیفیت کے اوپر پہنچا کہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ کوئی لگتا ہے کہ یہ شاعرانہ سا کلام ہے جس کا اثر میرے دل کے اوپر ہو رہا ہے۔ میں آپ کو گھنٹوں کی گفتگو سنا دوں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے، یہاں پہ تھوڑی دیر حضور قبلہ عالم کا کلام پڑھا جائے گا، آپ کی کیفیت بدل جائے گی۔ شعر کے اندر کچھ کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح عربی اشعار کے اندر بھی کچھ کیفیات ہوتی تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ بات سن رہا تھا تو ذہن کے اندر خیال آیا شاید یہ شاعرانہ سی گفتگو ہے، تو فرمایا جو میرے دل میں تھا نا حضور کی زبان پہ آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حضور کی زبان پہ جاری ہوتا ہے کہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ فرمایا کہ اے سننے والے، رات کی تاریکی میں تو بھی اکیلا ہے اور میں بھی اکیلا پڑھ رہا ہوں، یہ جو تیرے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے نا کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، فرمایا کہ یہ کوئی شاعرانہ گفتگو تھوڑی ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، ما جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، گرامیٹیکلی۔ فرمایا کہ عمر تھوڑے ہیں عقل والوں میں سے جو اس کو مانتے ہیں۔ حضرت عمر سن رہے تھے، جب وہ بات جو دل کے اوپر آ جائے تو اس سے بڑی کیفیت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر میں یہاں پہ کھڑے ہو کر وہی بات کر دوں جو آپ کے دل کے اندر ہے تو آپ تو فوراً جو ہے مسعور کن ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا کمال۔ لیکن میرے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ اسی مسجد میں بیٹھ کر آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کے دل کے اندر یہ حالت اور کیفیت ہوتی تھی، آپ آنے والے بندے کو اپنا جمعہ چھوڑ کر کے بھی آپ فرماتے تھے مجھے پتہ ہے آپ کس نیت سے آئے ہو۔ آپ کے سامنے ایک بندہ بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر کے اس کی نیت کچھ اور تھی، جب اس نے دل کے اندر یہ ارادہ کیا کہ اللہ والوں کو یہ مقام تھوڑا ملتا ہے، آپ اسی منبر پہ بیٹھ کر کے اب وہ ذہن کے اندر کچھ اور لے کر آیا تھا، اسی منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا تھا، جو بندہ کہتا نا مدینہ نظر نہیں آتا فقیر کی ہتھیلی میں دیکھ لے۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ بہت توجہ چاہتا ہوں، وہ بندہ جو ہے وہ رات کو جاتا ہے، ساری رات باتیں نہیں کرتا۔ جس بندے کے ساتھ وہ آیا تھا، اب وہ بندہ پوچھتا ہے حضرت آپ نے وہ حضرت کی ہتھیلی میں کیا دیکھا تھا؟ فرمایا میں تو عقیدے کا کچھ اور تھا،
اللہ کے ولی کی مجلس میں جا کے بیٹھا، دل میں سوچ رہا تھا، ایویں ہی لوگوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ تصوف بڑا کمال ہوتا ہے۔ فرمایا یہ بھی کوئی بڑی بات ہے؟ فرمایا کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر اتنا ہی مقام ہے تو یہ حضرت مجھے بھی کچھ دکھائے نا۔ فرمایا میں دل میں سوچ رہا تھا، حضرت نے جمعے کا خطبہ اپنی گفتگو کو ترک کرتے فرمایا جس نے مدینہ دیکھنا ہے فقیر کی ہتھیلی میں دیکھ لے۔ اب اس نے کہا مجھے تو اس ہتھیلی میں کچھ نظر نہیں آیا تھا، تو نے تو کچھ دیکھا ہوگا۔ اب وہ بندہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے مدینہ کا زیارت جو ہے وہ حضرت کی ہتھیلی میں کر لی ہے۔ یہ خدا نے مقام بخشا ہوتا ہے اللہ والوں کو، رب کائنات نے یہ طاقت و یہ تصرف ہے اللہ کے خاص بندوں کا۔ تو فرمایا کہ شاعرانہ گفتگو لگی۔ اب وہ بات جب حضرت عمر بن خطاب کی حضور کے لبوں پہ آتی ہے، حضرت عمر کا دل اور جو ہے وہ پھٹتا ہے کہ حضور نے کیا کہہ دیا۔ فوراً زبان کے اندر پھر یہ بات آتی ہے، شاید یہ جو پڑھ رہے ہیں کوئی یہ کہانت کی باتیں ہیں، یہ کوئی جادو کی باتیں ہیں۔ ابھی وہ دل میں سوچ ہی رہے تھے، حضور کی زبان پہ جاری ہوتا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ عمر یہ جادو کی باتیں تھوڑی ہیں، تھوڑے ہیں جو اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ عمر فرماتے ہیں کہ میں اسی دن سے حضور کا دیوانہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو مسلح پہ کھڑے ہو کے دل کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، یہ دل کی باتوں سے بھی آشنا ہے۔ یہ تو دلوں کے بھید کو بھی جاننے والے ہیں۔ فرمایا قلیلا ما تذکرون، عمر تھوڑے ہیں جو اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، عمر یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ میرا رب میری طرف نازل کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اسی دن میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ اس نبی کا مقام بڑا اونچا ہونے والا ہے، اس کی عظمت بڑی اونچی ہونے والی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عتبہ بن ربیعہ آتے ہیں، آ کر کے کہا کہ حضور آپ اپنے دین کو نہیں چھوڑ دیتے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دین تھوڑا اپنا ہے، مجھے خدا نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ بات کی تو عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا حضور اگر آپ کو شہرت کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو اپنے پورے مکے کا بادشاہ مانتے ہیں۔ میرا آقا فرماتے ہیں مجھے شہرت پسند نہیں ہے، مجھے فقیری پسند ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے بھی یہی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں ایتھے کوئی نہ شان امیری ہے، ایتھوں لب دی نیری فقیری ہے، رب لب دا وچ دل گیری ہے، کر اللہ 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 تو، فقر میں ہی سب کچھ ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے مسکینی پسند ہے، مالک میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہ حضور جلوہ گر ہیں، فرمایا اگر آپ شہرت چاہتے ہیں شہرت آپ کو مل جائے گی، اگر آپ عرب کے سب سے بڑے خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو حضور ہم اس کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا، فرمایا مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھ لینا کہ حضور نے مکہ کی وہ خاتون جس کی عمر 40 سال ہے جو بیوہ ہو چکی ہے، حضور اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جس کو کوئی بھی سینے سے نہیں لگاتا حضور اس کو سینے سے لگا کر بتاتے ہیں کہ بیوہ کا سہارا بننا مدینے کے تاجدار کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں فرمایا کہ شادی کی بات ہے تو آپ کی اعلیٰ قبیلے میں شادی بھی کیے دیتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مال و متاع مل جائے تو آپ کے قدموں پہ ہم پیسے بھی رکھ دیتے ہیں، دین چھوڑ دیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیسوں کی بات کرتے ہو، یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، فرمایا اس کی طرف اگر میں اشارہ کر دوں سونے کا بن جائے، جس طرف انگشت مصطفیٰ جائے یہ پہاڑ بھی ادھر ہی جایا کرے گا۔ یہ پیسے کیا چیز ہے، دولت کیا چیز ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ نچھاور ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ صوفیاء کا مقام دیکھیں جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، وہ مصلی اٹھاتے ہیں نیچے سے پیسے نکال کے غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ حاکم وقت نے کہا کہ اس جو ہے یہ بزرگ اس صوفی کا تعلق بہت بڑے خزانے کے ساتھ ہے۔ آکے مسلح اٹھایا، نیچے مٹی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کہا کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ فرمایا تجھے تو غلطی لگ چکی ہے، یہ خزانہ دنیا کا تھوڑا ہے، یہ خزانہ خدا کا ہے، اس کے اوپر اندر ہاتھ میرا ہے، میں جس کو چاہتا ہوں یہ خزانہ تقسیم کے دیتا ہوں۔ یہ حضور کے غلاموں کا عالم ہے، مدینے کے تاجدار کا اپنا عالم کیا ہوگا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے بلکہ حضور کا فرمان علی شان ہے۔ میرا آقا فرماتے انما انا قاسم
واللہ یؤتی، لوگوں میرا رب مجھے دیتا ہے، میں بانٹتا جاتا ہوں۔ وہ شاعر نے لکھا نا کہ رب فرمایا محبوبہ خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے۔ تو ذات عزیز وقار میں عرض کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب باتیں کی، حضور نے قرآن پڑھا، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ جب قرآن کی تلاوت کر دی، عتبہ بن ربیعہ حضور کے سامنے بیٹھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کہا حضور بس کر دیں۔ فرمایا کہ بس اتنا ہی سننا تھا۔ فرمایا حضور اگر آپ نے ایک لفظ بھی آگے پڑھا میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ فرمایا کہ اب تو سمجھ چکا ہے کہ یہ قرآن میں خود نہیں کہتا، میرا خدا جیسے مجھے حکم دیتا ہے میں محمد عربی ویسے ہی اس کا حکم دنیا کو دے دیا کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو جو ہے، یہ وہ صحیفہ ہدایت ہے جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اس سے لوگ جو ہیں ہدایت کی راہ پکڑتے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج قرآن پڑھا جاتا ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، کیا آج بھی نہیں لگتا کہ خدا ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا ہے؟ آج سے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی زمانہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم زمانے الٹ پلٹ ہوتے رہیں گے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کے ایک حرف کے اندر بھی کبھی رد و بدل نہیں ہوگا۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثلہ لا یأتون بمثلہ۔ خدا فرماتا ہے لوگوں اگر صرف تم ہی نہیں، تمہارے جن بھی مل کر اس قرآن جیسی ایک صورت بھی لانا چاہیں تو خدا فرماتا ہے کبھی بھی تم اس کی مثل نہیں لا سکو گے۔ تو جب ہم قرآن کی ایک آیت کی مثل نہیں لا سکتے تو پھر دل سے پوچھیں نا کہ مدینے والے آقا کی مثل کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو میرے حضور قبلہ عالم نے لکھا ملدا نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی، اس تصویر نورانی وچوں غیرہ رمز نہ پائی۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ مقدس ہے، اس کے اندر روزے کا ضرور اہتمام رکھیں اور اس سے بڑھ کر جو ہے قرآن کی نعمت اپنے سینے میں محفوظ کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔